بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. میرا سوال ہے، اگر شوہر اپنی وائف کے حقوق نہ ادا کرتا ہو جبکہ وائف اپنے سارے کام انجام دیتی ہو تو ایسی صورت میں وائف کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر نبھ رہی ہے زندگی تو نبھانا چاہیے، کیونکہ ایمان کے دو حصے ہیں، نصف الشکر و نصف الصبر. تو مصیبتوں پہ اور ان حقوق کے ادا نہ کرنے پہ اگر صبر کر کے نبھا سکتے ہیں، خاص کر کے اگر بچے ہو گئے ہوں تب تو نبھانا ہی چاہیے، ورنہ بہرحال شریعت نے راستے دیے ہیں اور جدائی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی بزرگوں کے ذریعے اپنے شوہر کو یہ پیغام دلوا سکتی ہیں آپ، بغیر نام لیے انڈائریکٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو، ان کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش خود بھی کریں اور اپنے بزرگوں کے ذریعے، ان کے دوستوں کے ذریعے کروائیں تو بہتر ہے. شکریہ. اگر پیشاب کا قطرہ آنا اور نماز کے دوران آنا جسے روکا نہیں جا سکتا، اس کا کیا حکم ہے؟ جتنی مقدار تک روک سکتے ہیں روکنا چاہیے. ایک نماز کے ٹائم کے مطابق اگر ایک بار آپ نے وضو کیا اور مثلا صرف بغیر اذان و اقامت کے آپ تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور روک سکتے ہیں تو روکیں، اور نہیں روک سکتے تو وضو کرنے کے بعد کوئی پیپر یعنی ٹیشو پیپر یا کپڑے کے ذریعے پیشاب کے قطروں کو اس کپڑے میں اس میں روکیں اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ کے نماز پڑھ لیں. جتنا ممکن ہے اس کو احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر نہیں بھی ممکن ہے تو پھر آخری بار وضو کر کے نماز شروع کر دیں. اب اگر وہ قطرہ آ رہا ہے تو اس کو اپنے کپڑوں بچانے سے روک کے نماز جاری رکھیں، بیچ میں وضو کی ضرورت نہیں ہے. شکریہ. ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم دین کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے والدین چاہتے ہیں نارمل طریقے سے. اب نارمل طریقہ انہوں نے لکھا نہیں کیا ہے، تو ہمیں اپنے والدین کی بات سننا چاہیے یا پھر کیا کریں؟ ہم آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں. بالکل دین کے مطابق شادی کرنا چاہیے. والدین کو بھی چاہیے کہ جو دینی احکام ہے اس کے مطابق شادی کریں. اب اس کے پہلے میں نے عرض کیا کہ شادی کس طریقے سے کی جائے، گناہوں سے بچ کر شادی کرنا چاہیے. اب اگر والدین نارمل طریقے سے جو کہہ رہی ہیں یہ یا کہہ رہے ہیں، جو یہ نارمل طریقے سے مراد یہ ہے کہ جو رائج طریقہ ہے اور شادیوں میں دکھانا اور دعوتوں پہ لوگوں کو بلانا اور اپنی شخصیت کو اجاگر کرنا، اگر یہ سب مراد ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسا تو خوشی کا مقام ہے کہ اولاد خود چاہ رہی ہے کہ دین کے اعتبار سے سادی سودی شادی ہو، تو والدین کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا چینل بہت اچھا ہے. یہ آپ کا چینل ہے. اس کے پروگرامز کی وجہ سے ہماری زندگی اور عبادتوں میں بہت بہتری ہوئی ہے. اس کے لیے شکریہ. میں میرے پاس الفاظ نہیں. اس چینل کے حق میں دعا کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم کسی کام میں سب سے پہلے خدا کی رضا کے لیے سوچتے ہیں، پھر کبھی کبھی بھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا کہیں گے ہمارے کیا کام کرنا چاہیے کہ ہم جہاں ہیں وہاں بھی مجلس ہے، مگر ہم اپنے وطن جاتے ہیں کہ ہمارا فرض ہمیں وہاں ہونا چاہیے. تو یہ خیال کرنا شرک تو نہیں ہے؟ نہیں، بہرحال خدا کا خیال کر کے اگر آپ اپنے امور کو انجام دے رہی ہیں تو اس میں شرک کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے. اب اگر یہ جیسا کہ انہوں نے عزاداری کے حوالے سے کہا کہ وطن جانا اور ہم یہاں پردیس میں یہاں پہ بھی عزاداری فراہم ہے، تو اگر وطن کی عزاداری میں رونق آ رہی ہے اور وطن کی عزاداری آپ کی وجہ سے ترقی پا رہی ہے اور انجام پا رہی ہے تو جانا چاہیے وطن. لیکن اگر ہمارے وطن جانے نہ جانے سے ہمارے وطن کی عزاداری پہ کوئی اثر نہیں ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم جہاں پر ہیں وہاں پہ عزاداری کر لیں، مولا قبول فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال ہے کہ کربلا کے بعد بیویوں کو کب آزاد کیا گیا؟ شہیدوں کے سر ان کو کب لوٹایا گیا؟ تاریخ میں دقیق تاریخ نہیں لکھی گئی ہے کہ کس سفر میں یا کس تاریخ میں کیا گیا. البتہ یہ معلوم ہے کہ چہلم کے دن، اربعین کے دن یہ قافلہ سروں کے ساتھ وہاں پر پہنچا تھا، کربلا میں واپس آیا تھا چہلم کے دن، اور یقیناً آزادی ملنے کے بعد ہی یہ قافلہ وہاں پہنچا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بینک کو پروفٹ لوگوں سے ملنے والے انٹرسٹ سے ہوتا ہے
اور اس پروفٹ سے بینک کے سٹاف کو سیلری ملتی ہے، تو کیا اس کنڈیشن پہ بینک کے امپلائی کی جاب صحیح ہے؟ شکریہ، حسن زیدی، نئی دہلی سے سوال ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی نے یہ کہا ہے کہ جو سود کا انٹرسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے ڈائریکٹ اس میں جاب نہیں کرنا چاہیے، باقی بینک کے دوسرے امور جو ہوتے ہیں اس میں جاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پلیز وضو کی ویڈیو یا تو ٹی وی پر دکھا دیں یا تو یوٹیوب پر ڈال دیں تاکہ شبہات کلیئر ہو جائیں۔ دوسرے فرقے کے وضو کی ہے پر ہمیں اپنے طریقے کی نہیں مل رہی ہے۔ آپ کی یہ فرمائش جو ہے ایڈمن تک ضرور پہنچا دی جائے گی، انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ البتہ سرچ کریں، ہم نے دیکھا ہے شیعہ وضو کی ویڈیو بھی ہے، ممکن آپ کو پسند نہ آئی ہو اس لیے آپ نے کہا ہو، تو انشاءاللہ یہ بھی کوشش پوری کی جائے گی، لیکن یوٹیوب پہ موجود ہے، فقہ جعفری کے وضو کی ویڈیو موجود ہے۔ شکریہ آقا۔ میرا نام ذہین عباس ہے، میں چنر مرزا پور سے بول رہا ہوں۔ میری بڑی امی کا ماننا ہے کہ منگل اور بدھ سوموار کو سفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس دن مصیبت آ سکتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کسی دن بھی سفر کیا جا سکتا ہے، اور اگر ذہن میں خیال آئے تو صدقہ ضرور دیں، ویسے بھی ہمیشہ سفر سے پہلے صدقہ دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لیڈیز اگر اپنے ممی کے گھر جائیں تو ان کے لیے نماز قصر ہوگی یا پوری پڑھنی پڑے گی؟ میری گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ لڑکی اپنے مائکے میں یعنی اپنے باپ یا ماں کے گھر کو اگر گھر باقی رکھتی ہے تو جب بھی آئے گی نماز پوری پڑے گی، لیکن اگر اس نے نیت بدل دیا ہے اور اپنے شوہر کے گھر جا کے اپنے سسرال میں جا کے اس نے وہاں کو اپنا وطن بنا لیا ہے کہ بنا ہی لیتی ہیں اور اپنے گھر کے وطن کو چھوڑ دیا ہے تو پھر نماز قصر ہوگی۔ 10 دن سے کم کا سفر کر رہے ہیں تو قصر ہوگی، 10 دن سے زیادہ پہ ہی پوری ہوگی۔ لیکن اگر اپنا باپ کا گھر جو ہے اس کو اپنا وطن باقی رکھا ہے تو جو ایک روز کے لیے بھی آئے تو نماز مکمل ہوگی۔ شکریہ آقا۔ میں شبنم زیدی دہلی۔ چاش کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ چاش کی نماز کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو نمازیں ہمیں بتائی ہیں جو واجب ہیں وہ دن بھر میں 5 نمازیں ہیں جو 3 وقت میں ادا کی جاتی ہیں یا 5 وقت میں ادا کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز واجب نہیں قرار دی گئی ہے۔ جی مستحب ہے 34 رکعت اور جی یہ 17 رکعت واجب ہے، 34 رکعت اور جو مستحب نمازیں بھی ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا ہے۔ باقی نمازوں کے بارے میں انسان بہت سی نمازیں ہیں، ایسی پوری کتاب ہے نمازوں کے بارے میں، یعنی دنوں کی نمازیں، مہینوں کی نمازیں، جگہوں کی نمازیں، سب پوری تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ نماز کے عنوان سے کتاب اس میں لکھی ہوئی ہیں، وہ موجود ہیں، انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن جو واجب قرار دیا گیا ہے وہ 17 رکعت نماز ہے بس۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت میں ایک بہت ہی آزمائش میں زندگی گزار رہی ہوں اور میری عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے، اسے اللہ کا عذاب سمجھوں یا آزمائش، کیونکہ میں ایک بہت ہی منت ڈیزیبل لڑکی ہوں۔ یہ ڈیزیبلٹی بائی برتھ ہی ہے، کوئی بھی کام کرنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بنا کسی ہیلپ کے میں لانگ واک کر سکتی ہوں، ایک فٹ انسان کی طرح سارے کام کرتی ہوں۔ میری ایج 44 ایئرز ہے، اب تک شادی کے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں یعنی کچھ بتا دیں، روزہ نماز کچھ اعمال۔ یقیناً خداوند عالم آپ کی مشکلات کو آسان کرے۔ اگر انسان اطاعت الہی میں حکم خدا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو کسی بھی مصیبت کو انسان کو اپنے لیے آزمائش اور امتحان ہی سمجھنا چاہیے، عذاب نہیں۔ عذاب تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے تو عذاب ہوتا ہے، ورنہ یہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، اور جس کا بدلہ خداوند عالم نے اجر عظیم رکھا ہے۔ یعنی امتحانات پہ صبر کرنے کے لیے خداوند عالم نے اجر عظیم رکھا ہے، اور جس کے لیے بلاؤں اور امتحانوں پہ صبر کے لیے جو اجر عظیم رکھا ہے کہ کہتا ہے خداوند عالم کے روایتوں میں کہا گیا ہے کہ اجرہ علی اللہ ومن کان اجرہ علی اللہ فیدخل فی الجنہ، اور جس کا اجر خدا اپنے ذمے لے لیتا ہے اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کے ساتھ جو مشکلات ہیں اس کو آپ ہنسی خوشی قبول کیجئے، اور یقیناً اطراف میں لوگوں سے رابطہ کیجئے، اور اس بارے میں کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے یا شادی کے لیے رشتے کیوں نہیں آ رہے ہیں، اس کے لیے لوگوں سے رابطہ کیجئے تاکہ خداوند عالم اس مشکل کو حل کرے آپ کو۔
اور قرآنی اعمال کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر انسان سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتا ہے تو اس سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے سے رشتے آتے ہیں، تو ہو سکے تو آپ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری ماں کو لیور کینسر ہے اور ہارٹ کا پرابلم ہے، بہت تکلیف میں، ان کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے اور میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے۔ خداوند عالم انہیں صحت اور شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ انسان مریض جو ہے اس کے شفا کے لیے بہترین دوا یہ ہے کہ انسان جب پانی پی رہا ہے تو اس پہ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے پڑھ کے پھونک کے پیے، تو اس کی بیماری جو خصوصاً اندرونی بیماری ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی والدہ خود پڑھ سکتی ہیں تو جب بھی پانی پینا ہو تو سورہ حمد پڑھ کے پھونک کے پئیں، ورنہ آپ لوگ جب انہیں پانی پلائیں جب بھی تو سورہ حمد اس پر پڑھ کے پھونک کے پانی پلائیں، انشاءاللہ سکون ملے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں غسل 2 بار کرنا چاہیے، یعنی غسل جنابت اور غسل جمعہ، یا ایک ہی غسل میں دونوں ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی غسل میں دونوں نیت ہو سکتی ہے، 10 12 15 20 نیت بھی ہو تو سب ایک ہی غسل میں ہو جائے گی۔ جس بچے کا عقیقہ ہوا ہو اسے کون رشتہ دار اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے؟ لکھنؤ سے شاہد صاحب۔ صرف ماں اور باپ نہیں کھا سکتے، باقی سب کھا سکتے ہیں۔ دادا دادی کھا سکتے ہیں؟ سب کھا سکتے ہیں، صرف ماں اور باپ کو نہیں کھانا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ کیا کالا جوتا پہن سکتے ہیں؟ میرا نام ہے ابیحہ زہرا۔ پہن سکتے ہیں، لیکن بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ کالے جوتے سے آنکھوں کی روشنی پہ اثر پڑتا ہے، کم ہوتی ہے، ورنہ پہننا حرام نہیں ہے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ علیکم السلام۔ میرا نام اندلیب زہرا ہے، ہمیں ایک سوال کا جواب چاہیے، پلیز مدد کریں۔ کیا ہم اپنا سوال کر سکتے ہیں؟ بتائیے میسج سے یا وائس سے۔ اب اس وقت آپ سوال کر دیتی تو سوال کا جواب مل جاتا۔ آپ جس طرح سے ابھی بھیجا، واٹس ایپ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، ہر طرح سوال کر سکتی ہیں۔ سوال بھیجیے، انشاءاللہ جواب ضرور آپ کو ملے گا یہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، یہ سورہ پاک کی کس قرآن شریف کی کس سورہ میں یہ آیت ہے؟ یہ سورہ مبارکہ شعراء کی آیت ہے، جی 227 نمبر آیت ہے۔ جی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اور أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، یہ سورہ ہود کی 18ویں آیت ہے غالباً۔ یہ دونوں آیتیں ہیں جس کو عام طور سے ذاکرین مصائب ختم کرنے کے بعد آخر مجلس میں برکت کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب وہ ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ کن برے حالات سے ان کو گزرنا ہوگا۔ أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، یعنی کیا تبدیلیاں، عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ اور أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یا علی القوم الظالمین جو پڑھا جاتا ہے، تو یہ علی الظالمین، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہے۔ بے شک جنہوں نے ظلم کیا اور اہل بیت کا حق چھینا ہے، اہل بیت کو ستایا ہے، ان کے لیے ظلم، سارے ظلم کا بدلہ جو ہے وہ بدترین ٹھکانہ ان کے لیے جہنم ہے۔ اور ان حالات کو وہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی دکھائے ہوئے، بلکہ تمام یہ حالات جو عذاب کے ہوں گے ان کو بالکل جچایا جائے گا، دکھایا جائے گا، اس کے بعد وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عبد الحاشم اور عبد الشمس ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا بنو امیہ اور بنی ہاشم کے فور فادر ایک ہی ہیں؟ جی ایک ہی ہیں، جیسا کہ البتہ تاریخ اس کے بارے میں معلوم ہے کہ جو بنی امیہ جو نسل چلی ہے وہ کس طریقے سے محقق تاریخوں میں، معتبر تاریخوں میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ غلام کے ذریعے سے چلی ہے، ورنہ یہ جو پورا خاندان موجود ہے امیہ کا، ورنہ خود امیہ یہ جو عبد شمس کا بیٹا ہے، اور عبد شمس جو ہے وہ ہاشم مناف کے بیٹے ہیں، جو عبد مناف، تو اسی طریقے سے عبد المطلب، ہاشم اور عبد مناف، تو اور عبد المطلب کے ہی بیٹے تھے جناب ہاشم، عبداللہ، جناب عباس، تو یہ تینوں جو ہے بنی امیہ، بنی عباس اور بنی ہاشم، یہ سب ایک ہی خاندان سے ہیں، لیکن تاریخ میں جا کے تحقیق کی جو دیکھیے کہ جو
امیہ کا جو بیٹا تھا وہ کوئی اور تھا، ان کی نسل سے نہیں تھا، خود جو عبد شمس کا جو غلام امیہ تھا یہ خود ان کا بیٹا نہیں تھا جی ہاں، اور اس کو جو ہے وہ علماء نے بیان کیا ہے، لہٰذا جو سارے دشمنی اتنی شدید ان کے خاندان کی بنی امیہ کی آئی ہے وہ کہیں اور سے آئی ہے، اس خاندان سے نہیں ہے۔ مولانا میرا سوال ہے کہ عورتوں کے کھڑے ہو کر نہانا کیسا ہے اور رات کو جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ آغا سیستانی کے مقلد ہیں۔ کھڑے ہو کر نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ رات کو جھاڑو لگانے میں بعض روایتوں میں، اخلاقی روایتوں میں کہا گیا ہے کہ نحوست ہوتی ہے، لہذا نہ لگائیں تو بہتر ہے، ورنہ حرام نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال ہے، جو اپنے انڈیا میں 2 مہینے 8 دن غم امام حسین علیہ السلام منانا ہے، اس کی اسلام میں یہ کہاں سے شروع ہوا؟ حقیقت کیا ہے اس کی؟ یہ اصل میں اسی زمانے میں جب سرکار سید الشہداء کا چہلم منایا جاتا تھا، ایام عزا محرم کا چاند دیکھنے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے کہا کہ عزا مناؤ، پھر چہلم کا بھی حکم دیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر چونکہ 8 ربیع الاول کو یعنی 7 ربیع الاول کو ہمارے 11 امام کی شہادت جو ہوئی ہے، 7 شب لگتی ہے، اور 8 ربیع الاول کو شہادت ہے، اور یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ کربلا میں جو 40 کے دن پہنچا تھا، اب یہ وہاں پہنچا ہے 8 ربیع الاول کو۔ تو ہمارے بزرگوں نے خاص کر کے بر صغیر میں علماء نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے کہ چاند رات محرم سے لے کے 8 ربیع الاول غروب تک یہ غم کا سلسلہ باقی رہتا ہے، جیسا کہ آج کل ایام عزا کا آخری ہفتہ چل رہا ہے۔ تو یہ اہتمام کیا ہے، اور یہ ائمہ معصومین کی تاکید کی بنیاد پر اسی زمانے سے ہے جو چلا آ رہا ہے۔ چہلم تک تھا ایران میں، کیونکہ ایران اور عراق میں ہمارے 8ویں امام کی شہادت جو ہے وہ آخر سفر منائی جاتی ہے، تو عراق میں اور ایران میں جو قائم کیا ہے سلسلہ وہ 30 سفر یعنی آخر سفر میں یہ ایام عزا کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں 8 ربیع الاول تک چلتا ہے، یہ ہمارے علماء نے اس کو قائم کیا ہے اور اس کی ایک پرانی تاریخ ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ میں مریم فاطمہ اندور MP سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ مصائب میں کہا جاتا ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام سب سے پہلے شہید ہوئے، اگر یہ صحیح ہے تو پھر مولا عباس علیہ السلام کی زندگی میں امام حسین نے علی اکبر کو اجازت کیوں کر دی؟ یہ کہا ہے مولا خود امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے جناب علی اکبر آئے ہیں اور وہ گئے ہیں، اور مقتل کی روایت یہ اول من خرج من بنی ہاشم ہو علی بن الحسین، سب سے پہلے گئے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جناب عباس کے ہوتے ہوئے جناب علی اکبر کیوں چلے گئے۔ جناب علی اکبر کو تو جناب عباس کو تو آخری وقت تک مولا نے اجازت نہیں دی، جنگ کی اجازت تو دیا ہی نہیں ہے، یہ کہا کہ تم سقا ہو، اس خاندان کے پانی کا انتظام کرو، آخر تک اجازت نہیں دی ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کون پہلے شہید ہوا کون پہلے بعد میں گیا، لیکن یہ محقق ہے، خود ہمارے امام سرکار سید الشہداء نے کہا ہے کہ اے اطفال بنی ہاشم آؤ اور اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ، سب سے پہلے جناب علی اکبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا عورت نماز میں یا ایسے بھی اینکلز چھپانے کے لیے ساکس پہن سکتی ہے؟ اگر پیجامہ نہیں تو اینکلز تک یعنی اس کو کیا جرابیں پہنی ہیں؟ پہن سکتے ہیں، پردے کے لیے پہننے میں، جراب پہننے میں، ساکس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی۔ کیا اسلام کے اکارڈنگ ایج لیس کروانے کی اجازت ہے؟ کوئی کنڈیشن تو نہیں ہے عمر کم کرنے کے لیے؟ یہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے جی، نہ یہ کہ زبان سے بولنا جائز نہیں ہے، اپنے ڈاکومنٹس میں انسان جھوٹ بول کے عمر لکھوائے، جی یہ بالکل عجب نہیں کہ یہ اگر والدین ایسا کرتے ہیں اور بچوں کی عمر 1 2 سال 4 سال کم کر کے لکھواتے ہیں سرٹیفکیٹ پہ، ڈاکومنٹس پہ، تو یہ گناہ اور حرام کے ساتھ ساتھ خود بچوں کے ساتھ دغا ہے، کیونکہ یہ بچوں کے جب سے بہت سی جگہوں پر صرف سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، جی، اب اگر اس میں عمر 5 سال کم لکھی ہوئی ہے تو وہ اس اعتبار سے اس کو علاج کریں گے، جی، جبکہ عمر اگر حساب سے برابر لکھی ہوئی ہے پیدائش کے اعتبار سے تو اس حساب سے، تو لہٰذا شرعی اعتبار سے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، اور ایسے بھی سماجی اعتبار سے بھی شاید یہ کام صحیح نہ ہو۔ شکریہ۔ میرا نام محمد اون ہے،
میں ایودھیا یو پی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ کربلا کی زمین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر خریدی تھی تو کس کے نام پر تھی اور کیوں تھی؟ امام نے نینوا اور غازریہ کے لوگوں سے کربلا کی زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد ان سے یہ وعدہ لیا کہ جو بھی ہماری زیارت کے لیے آئے گا اس کی تم رہنمائی کرو گے، اس کو گائیڈ کرو گے ہماری قبر تک، اور 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرو گے. لہٰذا 60,000 درہم میں اس زمین کو خریدا تھا، اور وہ پیسہ ان کو دینے کے بعد امام نے ان سے وعدہ لیا کہ ہمارے مہمانوں کے مہمان نوازی کرو گے، انہیں ہماری زیارت تک یہاں پہنچاؤ گے، یہ زمین تمہارے حوالے. انہی اہل غازریہ اور اہل نینوا کے حوالے وہ زمین کر دیا، جس زمین کو ہم کربلا کہتے ہیں، جہاں پر آپ کی قبر ہے، جہاں پر آپ کا روضہ ہے. وہ پوری زمین 60,000 دینار میں اس وقت خریدا، درہم میں خریدا تھا، اور سب واپس کر دیا تھا انہیں. کیا مستحب نماز جیسے کہ نماز جعفر طیار، نماز تہجد جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ قطعا نہیں، صرف واجب نماز جماعت سے ہوتی ہے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی تیز بخار کی حالت میں ہے یا اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس حالت میں نماز پڑھنا لازمی ہے کیا؟ اس کا حکم کیا فقہ میں؟ نماز تو کسی حالت میں نہیں چھوٹے گی، چاہے اگر ایکسیڈنٹ ہو کے ہوش میں ہے تو نماز ضروری ہے، چاہے وہ لیٹ کے ہی پڑھنا پڑے. جی. اگر بخار کتنا بھی شدید ہے، اگر انسان ہوش میں ہے تو نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز معاف نہیں کی جائے گی. صرف بے ہوشی کی صورت میں کہ جب انسان خود میں نہیں ہے، ہوش میں ہی نہیں ہے، تو پھر وہ نماز معاف ہے، لیکن جیسے ہی ہوش آئے گا اسے قضا کرنا پڑے گا. شکریہ جناب. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میری لڑکی ہوئی ہے 13 اگست 14 محرم کو، جب سے وہ پیدا ہوئی اس کی طبیعت خراب یہ رہتی ہے، آپ کچھ عمل بتا دیجئے. عمل اور تعویذ اور ان چکروں میں نہ رہیے. جی. جو آپ نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں روزانہ، یہی اس کے لیے شفا کا ذریعہ بنے گا. لیکن ڈاکٹر کو دکھائیے، چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھائیے. ابھی یہ نیو بورن بچی ہے تو کچھ نہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ کمی ہو جاتی ہے. غفلت کرنے سے خدا نخواستہ کوئی بڑی بیماری نہ لگ جائے. لہٰذا یعنی جو اسپیشلسٹ ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ان کو دکھائیے، اور یقیناً کوشش یہ کیجیے کہ ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کیجیے. اور میں نے عرض کیا جیسے کہ اس کو جو بھی پانی تھوڑا بہت بھی پلایا جا رہا ہے، یا خود ماں سورہ حمد پڑھ کے پانی پی کے پھر اس بچے کو دودھ پلائے، انشاءاللہ شفا ملے گی. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا سوال ہے، ہسبینڈ نے بزنس کا پروپرائٹر بیوی کو بنایا ہے، اور بیوی اپنے نام اور جہاں جہاں اس کی سگنیچر لگتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بزنس میں پوری طرح کام بھی کرتی ہے، تو اس بزنس کے پیسے پر اس کا کتنا حق ہے، اور وہ ہسبینڈ سے پوچھے بنا کیا وہ پیسہ خرچ کر سکتی ہے؟ یہ تو آپس کی ڈیلنگ ہے، آپس میں جو طے ہوا ہوگا اس کے مطابق کرنا ہوگا. اور اگر 100% دنیاوی قانون کے مطابق بزنس پارٹنر بنے ہیں دونوں، تو پھر پارٹنر کا جو حق ہوتا ہے بس اتنا ہی ان کا حق ہوگا. جی. تو بغیر اجازت کے پارٹنر کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. ہاں، اگر وائف ہسبینڈ ہیں اور اسی بیس پر ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہیں تو پھر تو جو آپس میں طے ہو اس بنیاد پر خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ شوہر بھی منع نہیں کرے گا کہ بیوی کیا خرچ کر رہی ہے، اور بیوی بھی منع نہیں کرے گی شوہر کیا خرچ کرے گا. تو کمپنی کے حساب سے، بزنس کے حساب سے اس کو خود دیکھنا پڑے گا. خود یہاں پر شریعت کا کوئی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. شریعت نے جو اصول خود بنائے ہیں شریعت کے دائرے میں، اس پر پابند رہنے کا حکم دیا ہے. شکریہ بہت بہت. میرا سوال ہے، کعبہ رخ پاؤں کر کے سونا کیسا ہے، اور کیا سجدہ کے رکھنے کے باوجود، سجدگاہ رکھنے کے باوجود اگر لوگوں کے کوئی بیٹھا ہے تو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اگر ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی بیٹھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہماری نماز صحیح ہے، سجدہ صحیح ہے. قبلہ رخ پاؤں کر کے نہیں لیٹنا چاہیے. جس طریقے سے انسان قبر میں لیٹتا ہے ویسے لیٹنا بہترین لیٹنا قرار دیا گیا ہے کہ انسان کا چہرہ قبلہ رخ ہو، باقی ایسے لیٹے گئے جیسے قبر میں لیٹتا ہے. یہ سب سے بہترین طریقہ بتایا گیا ہے. فوٹو کھینچنا کیسا ہے، اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے بارے میں کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ غالباً شاید یہ کسی خاتون یا لڑکی کا سوال ہوگا. جی. فوٹو کھینچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا
خاص کر کے جب کہ یہ یقین ہے کہ نامحرم اس کو دیکھیں گے تو جائز نہیں ہے. ہاں اسلامی حجاب میں رہ کر اگر فوٹو کو اپلوڈ کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی فساد نہ پھیلے، کوئی اس کو مس یوز اور کوئی غلط اس کا استعمال نہ کرے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت السلام کا مشکور ہوں تشریف لائے، اس امید کے ساتھ کہ جو بقیہ ایام ہیں عزاداری کے، ہم اس کو دل سے اور اپنے عقیدت کے ساتھ منائیں، اور تعلیمات اہل بیت خصوصاً سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اعوان و انصار، ان کے اصحاب کی تعلیمات پر عمل پوری زندگی کرنے کا عہد کریں. آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً 2 مہینے 8 دن کی محنتوں کا ثمر اور پھل ہمیں جو آخرت میں ملے گا، جو روایتوں میں ہم سے کہا گیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمیں خود اپنی زندگی میں اس کا پھل دیکھنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ محرم سے پہلے ہم کیسے تھے اور اب کیسے ہوئے. اگر کوئی تبدیلی آئی تو شکر ادا کریں کہ محرم کا اثر ہوا، اور نہیں آئی تو دعا کریں کہ ہم اپنی حالت کو بدل سکیں اور اپنے آپ کو شہیدان کربلا سے قریب کر سکیں. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.